اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ کیا، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں، چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے، تو پھر عوام کی خدمت، عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے، اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ. یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے. خان صاحب کے لیے یہ مستند حوالہ تھا ماضی میں، لیکن فواد چودھری صاحب اس رپورٹ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن اٹس اباؤٹ رول آف لا، اٹس ناٹ اباؤٹ فائنینشیل کرپشن، مالی کرپشن سے متعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اکانومسٹ کا پاکستان میں مالک کون ہے، آپ یہ دیکھ لیں. اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عادل گیلانی صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں. یہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، اور جو حکومت کا استدلال ہے اس کو آپ کتنا وزن دیں گے؟ صحیح ہے. دیکھیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ، گلوبل ادارہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پاکستان چیپٹر پاکستان کے اندر بیسڈ ہے. ایک وقت تھا کہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ. یہ کچھ 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. جب یہ 90s میں پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے 1995 میں نا، جو ان کے پیج پہ موجود ہے. تو اس وقت ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ایسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ. نام انہوں نے وہی رکھا، آگے پاکستان لکھ دیا. بعد میں انہوں نے پھر ان کے ساتھ رابطہ کر کے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ رابطہ کر کے، اور ان کو کنونس کیا کہ ہم کریڈیبل آرگنائزیشن ہے، ہمیں آپ اپنا حصہ بنائیں. جیسے آپ کی باقی ملکوں کے اندر لوکل چیپٹرز ہیں، ہمیں بھی آپ یہ حیثیت دیں کہ لوکل چیپٹر کی. جی. تو پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا تعلق براہ راست ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ ہو گیا. تو اب ان کا براہ راست ان کے ساتھ تعلق ہے. اگر اس وقت 90s میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی اور ان کے اوپر بڑے سوال کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ ایک NGO آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، بعد میں جب ان کا تعلق انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ساتھ ہوا تو ان کی پھر حیثیت میں اضافہ ہو گیا کہ بھئی اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو اگر پہلے کوئی گڑبڑ تھی تو اب وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تو ہمیشہ پہلے دن سے ہی بڑی اہمیت انٹرنیشنلی ملتی رہی ہے، بیکاز وہ ساری دنیا میں سارے ملکوں کو ایگزامن کرتے ہیں کہ وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پولنگ کرتے ہیں ایک قسم کی، جیسے آپ کے یہاں پولز ہوتے ہیں، گیلپ ہو گیا یا دوسرے پولز ہو گئے، وہ سامپلنگ کرتے ہیں، وہاں سے جا کے لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں اور اس کے بیسس کے اوپر یہ پھر مارکنگز کرتے ہیں، اور پھر مارکنگز کر کے ان کا بورڈ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کرپشن انڈیکس ایک بنایا ہوا ہے. انڈیکس کے اندر 10-15 یا 8-10 آئٹمز ہیں جس میں رول آف لا ایک آئٹم ہے. رول آف لا ایک آئٹم ہے. ان کا مطلب ہے کہنے کا کہ جس ملک میں رول آف لا نہ ہو یا کم ہو وہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ پھر اس کو بھی نمبر دیتے ہیں. پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایفیشنسی اینڈ گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور کانٹریکٹس کیسے دیے جاتے ہیں، اخباروں کے اندر کہانیاں کیا آتی ہیں، میڈیا کیا سوچتا ہے اینڈ عوام کیا سوچتی ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ یہ ایک انڈیکس بناتے ہیں اور وہ ہر سال اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے رینکنگز دیتے ہیں. تو اگر یہ انڈیکس جس طریقے سے یہ بناتے ہیں اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو ایک وقت اگر عمران خان صاحب اس انڈیکس کو مانتے تھے تو پھر آج بھی ماننا پڑے گا. اگر اس وقت یہ کہتے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے اس انڈیکس کو، تو پھر آج بھی نہ مانتے. تو اس لیے یہ کہنا جو آپ نے ابھی دکھائی ہیں، ابھی اور بھی بڑی ہیں ان کی کلپس، ایک آدھ کلپس اور آپ مس کر گئے، اپنے اسٹوڈیو والوں کو کہیں اگر دکھا سکتے ہیں تو وہ بھی دکھا دیں.
ये इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे आदिल गिलानी साहब, उनकी 2019 में जी खान साहब के साथ एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग की तस्वीरें भी अवेलेबल हैं। जी जी बिल्कुल, ये साथ साथ चल रही है। अच्छा, तो चल रही है, वेरी गुड। तो उस वक्त तो खान साहब बड़े स्माइल करके इनको बड़ी वेलकमिंग कर रहे हैं, नए नए आए थे। उनको क्या पता था कि जाके आगे जाके ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस किस्म की रिपोर्ट शाया करेगी। उस वक्त तक तो जो रिपोर्टें आ रही थी वो पिछली हुकूमतों के बारे में थी, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत। तो अब जाके क्योंकि इनकी हुकूमत आई है तो अब रिपोर्ट में ज़ाहिर है पिछले 3 साल से वो इनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी डिस्कस किया था कि इसका इंडेक्स जो है वो अब ख़तरनाक एरिया में जा रहा है, PTI के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो अब जाके ये जो अभी नज़र आ रहा है अब वो तो यही नज़र आ रहा है आयशा कि सबसे कम करप्ट गवर्नमेंट पिछले 10 साल में वो नवाज शरीफ साहब की थी, 2013-14 से लेके 2018 तक, जिसमें इम्प्रूव हुआ था, जिसमें इंडेक्स बेहतर हो गया था ना, पहले ज़्यादा थी। वो कहते ये हैं कि जरदारी साहब के ज़माने में जो उनके 5 साल थे वहाँ इंडेक्स जो था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया। वहाँ एक तासुर ये था कि पाकिस्तान में काफ़ी करप्शन है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में दूसरी टर्म, ये जो आखिरी टर्म थी, तासुर ये था अवाम का पाकिस्तान के अंदर कि कम हो गई है करप्शन। और फिर अब इमरान खान साहब के पिछले 3 साल में तासुर ये है कि बढ़ती जा रही है करप्शन यहाँ, और अब एक ऐसे लेवल पे आ गई है जो कि उसी लेवल पे आ गई है जिस लेवल पे जरदारी साहब इसको छोड़ के गए थे 2013 में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हुकूमत ये कहती है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है कौन, या उसके ऊपर कोई दाग या गंद उछालती है, तो इनको आज याद आया जब ये इसी को इस्तेमाल कर रहे थे और पिछली हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो यही इंडेक्स था, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। जो उस वक्त जिस तरीके से इसको बनाते थे आज भी उसी तरीके से वो बनाते हैं। अच्छा, लेकिन आदिल गिलानी साहब जिनका नाम मीडिया में बज रहा है, जिनके घर पहुंचने की भी कोशिश की, शहबाज गिल साहब जिनको रगड़ रहे हैं कि एक स्कैंडल में उनका नाम था, FIA ने तहकीकात का आगाज़ भी उनके अगेंस्ट किया था, नवाज शरीफ साहब ने उन्हें एम्बेसडर तैनात किया था सर्बिया में अपने दौरे हुकूमत। हाँ, ये सही है। एक ज़माने में गिलानी साहब जो थे वो इसके हेड थे जी, और उसके बाद उनको एम्बेसडर बना दिया गया, वो सर्बिया चले गए। उसके बाद मुजफ्फर साहब थे, वो चेयरमैन बने जी। अच्छा, एक ज़माने में ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे ये चलती थी, फिर उन्होंने इसको ट्रस्ट बनाया, बोर्ड बनाया और उसके अंदर साहिब हैसियत को इंक्लूड किया ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। तो अब सूरत हाल ये है कि इसके अंदर जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है 2021 के बाद जी, वो अब यास्मीन लारी साहिबा है। यास्मीन लारी साहिबा के बारे में अगर आप जाके पता करें, जिनको पता है उनके बारे में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इनसे कम ही कोई ज़्यादा दयानतदार और अपराइट पर्सन होगा। ये बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं, कराची में इनकी रिहाइश है, और ये यहाँ लाहौर में जो सारी ओल्ड सिटी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कराची में जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस वक्त जो दुबई के अंदर पाकिस्तान पवेलियन जो बना है, सब चीज़ में यास्मीन लारी साहिबा का बहुत बड़ी इनपुट है। बहुत क्रिएटिव शख्स है और बहुत क्रेडिबल शख्स है। और 2 जो है यास्मीन लारी साहिबा वाज इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान। उसके बाद जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा जो कि वाइस चेयरमैन है, और जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा की तो बहुत शोहरत है, उनको बात करने की अब क्या ज़रूरत है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो वाइस चेयरमैन है। अब ये इस किस्म के लोगों ने अगर अपना नाम दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को, तो इसका ये मतलब है कि अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है और इंटेग्रिटी है उस पाकिस्तान इंटरनेशनल की, वो अच्छी खासी है। मगर इस जो एक्सरसाइज है जो कि रैंकिंग्स हो रही हैं, इसका ताल्लुक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ है। अच्छा। ये लोकल चैप्टर के साथ नहीं है। वो और बात है कि लोकल चैप्टर ने जो सर्वे किया होगा उसमें इनका रोल होगा, वो अलग बात है, मगर बेसिकली सारी जिम्मेदारी जो है इस इंडेक्स की वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल UK या USA या जहाँ भी इनका बेस्ड है, एक्चुअली जर्मनी में वहाँ से ये बर्लिन में वहाँ से ये बेस करते हैं। सो आई थिंक आज ही अगर फवाद चौधरी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं तो हैरानगी की बात है कि कल इन्हीं को तारीफ कर रहे थे और उनमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर कुछ हुआ है तो बेहतर हो गए हैं वो, स्पेशली द पाकिस्तान चैप्टर जी। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ के बारे में तो फवाद चौधरी साहब ने आज ये तस्लीम भी किया कि हैं कुछ नकाइस, उनको दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 9 माह के अंदर अंदर मुकदमात का फैसला किया जा सके, एंड मैनी अदर थिंग्स जो गवर्नमेंट करने की कोशिश करी। जो आपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बात की, इसमें सिर्फ एक नाम ऐसा है जो कि इंजीनियर सैयद आदिल गिलानी साहब का है, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट में।
اگر گورنمنٹ اس کو اس طور پہ اسپن کریں, ان کے ترجمان اسپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کی تردید کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے نہیں آئے گی؟ نہیں, کیا ضرورت ہے, بیکاز اس کا پاکستان کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے. میں نے ابھی ایکسپلین کیا نا آپ جی. کو, دس از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. وہ یہ پاکستان انٹرنیشنل نے تو رپورٹ نہیں بنائی نا. تو سر انٹرنیشنلی کیا وہ یہ تعین نہیں کرتے کہ یہ رپورٹس بائسڈ ہو سکتی ہیں یا کسی نہیں, کا؟ اگر آج کی بائسڈ ہے تو پچھلے سارے 10 سالوں کی بائسڈ ہے. یا وہ باعث تھی اور یہ بھی باعث ہے, یا وہ باعث نہیں تھی تو یہ بھی باعث نہیں ہے. گیلانی صاحب آج بھی ہیں, کل بھی تھے, پرسوں بھی تھے, مگر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں اب ناصرہ اقبال صاحبہ آ گئی ہیں اور اس میں اب یاسمین لاری صاحبہ آ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے عادل صاحب کا جو رول ہے وہ بالکل ہی منیمل ہو گیا ہے. اگر وہ کانٹروورشل, مگر اگر کانٹروورشل تھے تو پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کو کیوں دعوت دے رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں 2019 میں, جبکہ وہ واپس آج آ گئے تھے فرام ہز ایمبیسڈرشپ. جی, اس وقت یہ ایمبیسڈرشپ میں نہیں تھے. اگر خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو بھیجا ہے تو پھر ان کو دعوت کیوں دے رہے تھے جب وہ واپس آئے ہیں؟ تو یہ سوال پھر پوچھنے والے ہیں. اور وہ تصویر بڑی انٹرسٹنگ ہے جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب بڑے کمفرٹیبل لیول سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور آج انہی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ ان کے ساتھی جو تھے خان صاحب کے, جب ان کو ساتھ تصویریں ہوتی تھی زلفی بخاری کی یا اور اتنے لوگ ہیں تو بڑی سمائلنگ ہوتی تھی جہانگیر ترین صاحب کی یا اسد عمر صاحب کی, اور اب جو تصویریں آتی ہیں وہ کچھ اور نظر آتا ہے. تو ان کا تو یہی حال ہے کہ کل کے دوست آج کے دشمن بن جاتے ہیں ان کے. اگر وہ کوئی حقیقت بیان کر دیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ میٹھا ہپ ہپ والا حساب ہو گیا نا سٹی صاحب. لیکن ماضی میں جب بھی اس طرح سے رپورٹس آتی تھی تو بڑے بڑے جو منصوبے ہوتے تھے, پروجیکٹس ہوتے تھے اس دور کے, ان کو انڈیکیٹ کیا جاتا تھا. اب تو ڈیولپمنٹ فنڈس پہ بھی ہم کٹس دیکھ رہے ہیں. کرپشن پھر کہاں ہوئی ہے؟ جو انڈیکس بتا رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی سے کتنا تعلق لگتا ہے؟ دیکھیے, یہ انڈیکس یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ انہوں نے لوگوں کو پوچھا ہے. یہ سروے کرتے ہیں نا, یہ جیسے گیلپ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, یہ کوئی سائنٹیفک طریقہ کہ جی یہ وہ, جیسے جتنا سائنٹیفک طریقہ گیلپ کا ہے اتنا سائنٹیفک طریقہ ان کا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں یہ کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ پولنگ کرتے ہیں اور ان کے ایک فکسڈ انڈیکس ہے کہ یہ آئٹمز ہیں جو کہ ہم نے چیک کرنا ہے. عائشہ کیا سوچتی ہے رول آف لا کے بارے میں؟ عائشہ نے آج کیا سوچا, عائشہ نے 5 سال پہلے کیا سوچا تھا, عائشہ نے 2 سال پہلے کیا سوچا تھا. اگر عائشہ کا کانسیپٹ جو ہے, یا عائشہ یہ سمجھتی ہے کہ جی آج بڑی زیادہ کرپشن ہے پہلے سے, تو وہ پوچھیں گے کتنی زیادہ ہے. عائشہ کہے گی میرا خیال ہے کہ دگنی ہو گئی ہے. تو وہ نوٹ کر لیں گے کہ عائشہ یہ کہتی ہے کہ پہلے کم تھی اب بڑھ گئی ہے. تو وہ پھر رول آف لا کے اوپر پھر وہ آئیں گے کہ ٹینڈرنگ پروسیس کے اوپر آپ کا خیال ہے ٹرانسپیرنسی ہے گورنمنٹ کے کام میں؟ آپ کا خیال ہے کہ معلم جبہ میں یہ ہوا, فلانی جگہ پہ یہ ہوا, فلانی جگہ پہ یہ ہوا؟